بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سرمد ہے اور میں ایک بڑے ہی مذہبی قسم کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ میرے دادا مسجد کے امام ہوا کرتے تھے اور کئی برسوں تک انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی تھی، اور پھر جب ان کی عمر بڑھنے لگی اور صحت گرنے لگی تو انہوں نے امامت کی ذمہ داری میرے ابا کو سونپ دی تھی۔ میرے ابا بالکل میرے دادا کی کاربن کاپی تھے، بلکہ یوں لگتا تھا کہ جسم الگ الگ ہیں لیکن دونوں میں روح ایک ہی پھونک دی گئی ہے۔ دونوں کے خیالات، نظریات اور فیصلے سب کچھ ایک جیسے ہوا کرتے تھے۔ میرے دادا کا پورے گاؤں میں نام تھا اور لوگ بہت مانتے تھے میرے دادا کو، بلکہ اکثر لوگ تو میرے دادا کو بڑی پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے تھے اور اکثر ہی تعویذوں اور دم درود کے لیے میرے دادا کے پاس آتے تھے۔ جو لوگ میرے دادا کے پاس دعا کروانے آتے تھے، میرے دادا کے مطابق وہ لوگ مضبوط ایمان والے اور سچے مسلمان تھے، جبکہ میرا موقف تھا کہ خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندے کے پاس دعا کرنے کے لیے آنے والے مضبوط ایمان رکھتے تھے یا کانچ جیسا کمزور۔ اگر وہ مضبوط ایمان پر تھے تو رشک تھا ان پر کہ مضبوط ایمان کے کون سے مقام پر تھے۔ پورا گاؤں نماز کے لیے مسجد اور دعا کے لیے میرے دادا کے پاس آتا تھا، اور جو کوئی بھی دیکھ سن اور محسوس نہیں کر پاتا تھا وہ میں دیکھ بھی لیتا تھا، سن بھی لیتا تھا اور محسوس بھی کر لیتا تھا۔ میرے دادا جان جو بہت بڑے نمازی پرہیزگار انسان تھے، وہ بڑے مغرور بھی تھے۔ جیسے جیسے ان کا عبادت کا دورانیہ بڑھ رہا تھا، ان کا غرور بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور جب لوگ ان کے ہاتھ چوم کر ان کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے تو دادا جان اپنے سامنے والے انسان کو یوں دیکھ کر غرور سے ہاتھ جھٹک دیتے تھے جیسے سامنے والے لوگ کیڑے مکوڑے ہوں اور دادا جان ان کے حکمران ہوں۔ میں نے ہمیشہ دادا جان سے سنا تھا کہ مذہب عاجزی سکھاتا ہے، غرور سے منع کرتا ہے۔ تو پھر دادا کس مذہب کے پیروکار تھے جو انہیں عاجزی سکھاتا تھا اور نہ ہی غرور نہ کرنے کا درس دیتا تھا؟ سب کے لیے دادا جان حاجی صاحب تھے، اور میرے لیے دادا جان ایک مکار اور دوغلے انسان تھے جو سمجھتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے بنائی گئی ہے اور جنت پر صرف اور صرف انہی کا حق ہے۔ دادا جان ہر بات پر دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگا کر جہنم سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا معاف نہیں کرے گا ایسے گستاخوں اور گناہ گاروں کو، اور جمعے کے خطبے میں رو رو کر کہا کرتے تھے خدا سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے اور درگزر کرنے والا ہے۔ دادا کیسے انسان تھے، کون سا ان کا اصلی چہرہ تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان کی وجہ سے میری بھی زندگی بدل کر رہ گئی تھی۔ میرے اندر عجیب سی جنگ ہر وقت جاری رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ دادا جان کا کون سا روپ اچھے اور سچے مذہب کا روپ ہے اور کون سے روپ پر مجھے عمل کرنا چاہیے۔ میں عجیب سی الجھن کا شکار ہر وقت رہا کرتا تھا۔ دادا خدا سے ڈراتے ہوئے کہتے تھے وہ معاف نہیں کرے گا، جہنم میں پھینک دے گا، اور جمعے کو کہا کرتے تھے خدا جنت میں جگہ دے گا۔ دادا ایک بات پر قائم نہیں رہتے تھے، لیکن مجھے تو ایک جواب چاہیے تھا۔ سو میرے پاس حساب کتاب کر کے جواب یہ بنا کہ خدا معاف نہیں کرتا اور جہنم میں پھینک دیتا ہے، کیونکہ جمعے کے علاوہ دادا ہر وقت یہی ایک بات کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے دادا جان ہر بات سچی کرتے ہیں۔ سو میں ان کی بات پر یقین کر کے رب اور مذہب سے دور ہوتا چلا گیا۔ مجھے خدا سے نیگیٹو وائبز آنے لگی تھی، اور میں سوچتا تھا جو معاف نہیں کر سکتا تو وہ کیسا خدا ہے؟ ایسے خدا کی عبادت انسان کیوں کرے؟ مجھے مذہب سے بدزن کرنے میں بڑا ہاتھ دادا کا تھا، اور جہاں میں نماز کے لیے ٹال مٹول کرتا تھا تو تب بھی دادا ایسی ایسی باتیں کرتے کہ میں خدا اور اس کی رحمت سے مزید بدزن ہو جایا کرتا تھا۔ میرے تخیلات میں دادا نے خدا کو کوئی بہت ظالم بنا دیا تھا، اور ظالم سے تو فاصلے پر ہی رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ خیر، بچپن تو جیسے تیسے کر کے گزر گیا کہ بچہ ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پڑھ لے گا نماز، ایک دن راہ راست پر آ ہی جائے گا۔ لیکن میرے اندر بغاوت کی جڑیں جیسے مضبوط ہوتی جا رہی تھیں۔ دادا جب بستر کے ہو گئے تو ان کا منصب ابا نے سنبھال لیا تھا، دعاؤں کا اڈا بدل گیا تھا۔ پہلے لوگوں کے پیر، فقیر، مرشد سب کچھ دادا تھے، اور پھر ابا بن گئے۔ ابا میں تو دادا سے زیادہ غرور تھا، اور وہ غرور اس قدر بڑھا کہ انہوں نے دعا کرنے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ ابا صرف اسی شخص کے حق میں دعا کرتے تھے جو کرنسی کی صورت میں یا اناج کی صورت میں انہیں وظیفہ پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، ابا کے پاس اسے دینے کے لیے دعا بھی نہیں تھی۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ چودھری بھی ابا کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ میرے ابا کا براہ راست تعلق خدا سے ہے۔ کہیں ابا کے منہ سے نکلی ایک بد دعا ان کی زندگیاں نہ خراب کرتے۔ ابا مجھے نماز کا کہتے تھے، اور میں سوچتا رہتا تھا کہ خدا کا رابطہ صرف ابا کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ باقی لوگ بھی تو خدا نے ہی پیدا کیے تھے، تو کیا وہ ان سب کو پیدا کر کے بھول گیا تھا؟
صرف ایک ہی انسان کو یہ حق کیوں کر حاصل تھا کہ وہ خدا سے بات کرتا؟ اگر ابا اتنے ہی خدا والے تھے تو پھر دنیاوی لذتوں کے پیچھے کیوں بھاگتے تھے؟ ابا ایک نارمل انسان تھے جو وہ سب کرتا ہے جو ایک نارمل انسان کرتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ متقی و پرہیزگار بن جاتے تھے۔ دادا اور ابا کو دیکھ کر میرا مذہبی لوگوں سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سب کے سب مذہبی لوگ ایسے ہی مکار اور اداکار ہیں، جن کے خود کے اندر تو دنیا کی ہر برائی موجود ہوتی ہے، اور کسی دوسرے انسان کو 5 منٹ لیٹ ہونے پر بھی کفر کا فتویٰ لگا کر اس پر جہنم یوں واجب کر دیتے تھے جیسے خدا نے اس شے کا اختیار انہیں ہی تو دے رکھا ہو۔ بچپن میں کبھی جب میں نے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا تھا تو جانا تھا کہ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور جن کا تعلق خدا سے مضبوط ہوتا ہے وہ سائیں لوگ ہوتے ہیں، انہی کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ لیکن میں نے اپنے ابا اور دادا کے اندر ایسا کچھ بھی نہ دیکھا، تو اس دن کے بعد قرآن مجید کو بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل مختلف تھا تھوڑا دوسروں سے، جو کسی کی بات مان کر خدا پر یا کسی پر بھی ایمان نہیں لا سکتا تھا، بلکہ میرے اندر سوالوں کا ایک طوفان جمع تھا، جس کو اگر ٹھنڈا کیا جاتا تو تبھی میں اپنے لیے کوئی صحیح راستہ منتخب کر سکتا تھا۔ لیکن بجائے مجھے سمجھانے اور خدا کو جاننے کا موقع دینے کے، مجھے باغی قرار دے دیا گیا تھا، اور باغی کا انجام میرے ابا اور دادا کے مطابق صرف اور صرف جہنم تھا۔ سو میں بھی چپ چاپ جہنم میں جانے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میرا دل روز بروز بغاوت پر اترتا جا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار 16 سال کی عمر میں ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ ابا نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اور میں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب تک ابا کو لگتا تھا کہ میں صوم و صلات کا پابند ہوں، کیونکہ میری ماں مجھے ابا کے قہر سے بچانے کے لیے یہ جھوٹ بول دیا کرتی تھی۔ لیکن جب میرے خود کے منہ سے ابا نے نماز کے لیے انکار سنا تو مجھے خوب مارا پیٹا تھا اور مجھے جہنمی قرار دے دیا تھا۔ ابا کی مار مجھے ان جیسا مذہبی تو نہ کر سکی تھی، لیکن یہ ہوا کہ میرے اندر سے ابا کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا، اور اماں کی آخرت بھی میں نے سنوار دی تھی، کیونکہ پہلے انہیں میری وجہ سے جھوٹ بولنا پڑتا تھا اور اب ان کی روز کے جھوٹ سے جان چھوٹ چکی تھی۔ میں اب جو بھی کرتا تھا سرے عام کیا کرتا تھا۔ ابا نے جب دیکھا کہ میری وجہ سے ان کی برسوں کی بنی ساکھ اور عزت خراب ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھے پڑھائی کے بہانے شہر بھجوا دیا۔ شہر آ کر تو جیسے پنکھ لگ گئے تھے، صحیح معنوں میں آزادی کا مطلب شہر آ کر پتہ چلا تھا۔ گاؤں تو ایک جیل تھی جہاں ابا داروغہ تھے اور ہر گناہ و ثواب سا پاٹ پڑھاتے رہتے تھے۔ شہر تو جیسے اپنی ایک الگ دنیا تھی جہاں ہر انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا۔ میں چونکہ گاؤں سے آیا تھا اسی لیے میرا حلیہ بھی گاؤں کے گنوار اور سادہ لوگوں کے جیسا تھا، اور لوگ مجھ پر ہنستے تھے۔ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حسین و جمیل لڑکی تھی، لیکن کوئی میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، اور اگر دیکھتی تھی تو مذاق اڑاتی نظروں سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھ میں کمی آخر ہے کہاں۔ میں تو اپنے گاؤں کا سب سے وجیح اور خوبصورت نوجوان تھا جس پر سارے گاؤں کی لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن شہری لڑکیاں مجھے گھاس بھی نہیں ڈال رہی تھیں۔ میں روز ہی ایسی مذاق اڑاتی نظروں کو سامنا کرتا اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا۔ میرے اندر کے مرد کو ان مذاق اڑاتی نظروں سے بہت ٹھیس پہنچتی تھی، اور میں غصے سے صرف بل کھا کر رہ جاتا تھا، کر کچھ بھی نہیں پاتا تھا۔ اور پھر میری دوستی زین سے ہوئی۔ زین میرا سینئر تھا اور بہت اسٹائلش اور ہینڈسم لڑکا تھا، ہر وقت لڑکیوں کے جھرمٹ میں پایا جاتا تھا۔ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھیں اور اس سے بات کرنے کے لیے مر ہی جاتی تھیں، اور میں رشک سے زین کو دیکھتا رہتا۔ اور شاید زین میری حالت سمجھ گیا تھا، اسی لیے اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ زین ایک پرتعیش فلیٹ میں رہتا تھا جو اس کی امیر گرل فرینڈ نے اسے گفٹ کیا ہوا تھا۔ زین نے مجھے بھی اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، اور میں جو ہاسٹل کی بورنگ زندگی سے تنگ ہو گیا تھا فوراً اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ زین کا فلیٹ جیسے جنت تھا، اور جب شام کے بعد وہاں شراب و شباب کی محفل جمتی تھی تو دل کو جیسے سکون سا آ جاتا تھا۔ زین بھی میری طرح ہی ایک گاؤں کا تھا، لیکن شہر آ کر اس نے اپنا لائف اسٹائل ہی بدل دیا تھا۔ زین کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز تھی جو اس کی گرل فرینڈز اسے وقتاً فوقتاً تحفے میں دیتی رہتی تھیں۔ میں زین کے لائف اسٹائل سے بہت متاثر ہوا تھا، اور ایک دن وہ مجھے مارکیٹ لے گیا جہاں سے اس نے مجھے نئے کپڑے دلوائے اور سیلون سے مجھے تیار کروایا، تو میں خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میری وجاہت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور میں کسی 14ویں کے چاند کی مانند چمکنے لگا تھا، اور پھر تو جیسے میرے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ میں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ خود کو مزید سے مزید بدل کر اسٹائلش کر دیا تھا۔ وہ لڑکیاں جو پہلے میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھیں وہ میرے لیے آہیں بھرنے لگی تھیں۔ میں کالج کی لڑکیوں میں مشہور سے مشہور ہوتا چلا جا رہا تھا۔
اور جب لڑکیاں میری تعریف کرتی تھیں اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھیں تو میری مردانہ آنا کو جیسے تسکین سی ملتی تھی۔ وہ تمام لڑکیاں جنہوں نے مجھے ٹھکرایا تھا، اب جب دوبارہ میری طرف ان لڑکیوں کا جھکاؤ ہوا تھا تو میں نے بھی ان کو خوب استعمال کیا تھا، اور استعمال کرنے کے بعد ٹشو پیپر کی مانند پھینک دیا تھا۔ خوبصورت لڑکیوں سے محبت کا ڈھونگ کرنا اور پھر ان کا استعمال کر کے انہیں روتا بلکتا چھوڑنا پہل تو میرا شوق رہا اور پھر میری عادت بن چکی تھی۔ میرے ایک وقت میں کئی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق بن چکے تھے، اور میں اتنی تیزی سے لڑکیاں بدلتا تھا جتنی تیزی سے کوئی کپڑے بھی نہیں بدلتا ہوگا۔ زین اکثر ہی مجھ پر ہنستا تھا کہ میں تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا تھا۔ میری زندگی تو بس شہر میں گزر رہی تھی، واپس کبھی گاؤں کی طرف میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں گاؤں جانا چاہتا تھا۔ گاؤں میں میرے ابا جیسا پرہیزگار اور نیک بندہ رہتا تھا، اور میں ایک گناہگار اور جہنمی بندہ تھا، سو نیک گاؤں میں میری جگہ نہیں تھی۔ اماں فون کر کے مجھے بلاتی تھیں، میرے لیے روتی رہتی تھیں، لیکن میں تو رنگین زندگی کے مزے لے رہا تھا، سو ماں کا رونا میرے لیے بیکار تھا۔ جوانی کے دنوں میں لڑکیوں کی ادائیں زیادہ اہم ہوتی ہیں ماں کے آنسوؤں سے۔ میری زندگی تو شراب و شباب سے شروع ہوتی تھی اور شراب و شباب پر ہی ختم ہوتی تھی۔ زین کے فلیٹ پر رات گئے تک پارٹیاں ہوتی رہتی تھیں، جہاں نشہ کر کے ہم دونوں برہنہ لڑکیوں کے ساتھ تھرکتے ان کی باہوں میں ہی جھول جایا کرتے تھے۔ زندگی کے سارے مزے تو میں لوٹ رہا تھا، اور یہ سب زین جیسے دوست کی وجہ سے تھا۔ وہ خود تو مزے کرتا ہی تھا، ساتھ مجھے بھی کرواتا تھا۔ ہائے، زین کے سنگ زندگی بڑی خوبصورت تھی، اور ایسی ہی زندگی میں ہمیشہ گزارنا چاہتا تھا۔ میں جیسا اندر سے تھا میں باہر سے بھی ویسا ہی نظر آتا تھا۔ مجھے اس بات کا غرور تھا کہ کم از کم میں اپنے ابا جیسا تو ہرگز بھی نہیں ہوں، جن کا باطن اور تھا اور ظاہر اور تھا۔ میں صاف دل کا لبرل تھا اور میرے ابا منافق دل والے مذہبی تھے، سو میں خود کو ان سے تو بہتر ہی سمجھتا تھا۔ زندگی ایسے ہی مزے کی گزر رہی تھی کہ ایک دن اماں کا گاؤں سے روتا بلکتا فون آیا تھا۔ دادا جان کا انتقال ہو چکا تھا، اور اماں مجھے روتے ہوئے بلا رہی تھیں تاکہ میں اپنے نیک و پرہیزگار دادا جان کا آخری دیدار کر سکوں۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مجھے گاؤں جانے کی تیاری کرنی ہی تھی۔ زین نے مجھے کہا کہ گاؤں جاتے ہوئے میں اپنا حلیہ بدل کر جاؤں تاکہ میرے ابا کی دل آزاری نہ ہو، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی، اور دوسری بات میں ابا کو جتانا چاہتا تھا کہ مذہب کے راستے سے بھٹک کر میں بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا ہوں، جبکہ ابا نے مجھے شہر بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ میری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ میں گاؤں میں دادا جان کے جنازے سے کچھ دیر پہلے ہی پہنچا تھا، لیکن ابا نے مجھے مرتد قرار دیتے ہوئے دادا جان کے جنازے میں شریک کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھ جیسے گناہگار شخص کی موجودگی دادا جان کی پاک روح کو ناپاک کر رہی تھی۔ میں نے اتنی بے عزتی کے بعد فوراً واپس آنے کی ٹھان لی تھی، لیکن پھر اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، اور میں جتنا بھی مرضی گناہگار تھا لیکن اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کے لیے نرم پڑ جاتا تھا، سو میں اماں کے پاس ہی رک گیا۔ اور اس دوران میرے اندر کے عیاش لڑکے کو لڑکیوں کی طلب ہونے لگی، اور میرا چارم دیکھ کر آس پڑوس اور فیملی کی 2-3 لڑکیاں میرے لیے دل بہلانے کا سامان کرنے لگیں، اور میں شادی کروں گا کہ جھوٹے چورن انہیں چٹاتا رہا، کیونکہ گاؤں کی لڑکی صرف ایک ہی جھانسے میں پھنستی تھی، اور وہ شادی کا جھانسا تھا۔ میں گاؤں میں ہی تھا کہ اسی دوران گاؤں میں چودھری صاحب کی شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ چودھری صاحب میرے ابا کی عمر کے ایک بوڑھے شخص تھے، لیکن بڑھاپے میں بھی ان کی جوانی کی رگ پھڑکتی تھی، سو وہ اپنے بچوں کی عمر کی لڑکی کو اپنی دلہن بنا کر لے آئے تھے۔ چودھری صاحب کی بیوی کے آئی گاؤں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ چودھری صاحب کی دوسری بیوی کا نام سدرا تھا۔ سدرا پہلے ایک کرسچن تھی اور شوبز انڈسٹری سے اس کا تعلق تھا۔ میں خود کئی فلموں میں اس کے آئٹم نمبرز دیکھ چکا تھا۔ وہ بڑی حسین و جمیل تھی، اس کا حسن پوری انڈسٹری میں مشہور تھا، اس جیسی حسین اداکارہ اور کوئی بھی نہیں تھی انڈسٹری میں۔ اور پھر اچانک سے خبر اڑی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کیسے جوان اور بے پناہ خوبصورت لڑکی جو اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھی، اس نے اچانک سے سب کچھ کیسے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس کا یہ فیصلہ تو سراسر بے وقوفی لگا تھا، اور اس سے بھی بڑی بے وقوفی اتنی جوانی اور خوبصورتی کے ہوتے ہوئے بھی ایک بڈھے سے شادی کرنا تھی۔ سدرا گاؤں میں کیا آئی، گاؤں والوں کو لگا کہ سب لوگ جہنمی ہونے والے ہیں۔ کیمرے کے آگے ناچنے گانے والی لڑکی گاؤں کا حصہ بنی، یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سب بڑے نمازی اور نیک لوگ تھے، اور یہی نمازی اور نیک لوگ ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے مزے لے لے کر سدرا کا رقص دیکھ رہے ہوتے تھے۔ عجیب دوگلے لوگ تھے جو اندر سے کچھ اور تھے اور اوپر سے مذہبی چولا اڑے ہوئے تھے۔ جب گاؤں کے لوگوں کو سدرا جیسی کمزور سی لڑکی سے اپنا مذہب خطرے میں جاتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے میرے ابا سے رجوع کیا اور حل ڈھونڈنا چاہا،
کہ کس طرح گاؤں کو سدرا جیسی ناپاک اور گناہگار ڈانسر سے نجات دلائی جا سکے، اور پھر میرے ابا نے فتویٰ لگا دیا کہ چونکہ سدرا ایک ناچنے والی گناہگار لڑکی ہے سو وہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ ابا خود کہتے تھے کہ خدا 100 سال کے گناہ بھی ایک معافی کے بدلے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جانے ان مذہبی لوگوں نے اپنی کون سی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی تھی کہ اپنے علاوہ سبھی انہیں گناہگار نظر آتے تھے۔ سب کے اپنے اپنے معاملے لگے ہوئے تھے اور میں اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ میں نے فی الحال شہر جانے کا ارادہ چھوڑ دیا کیونکہ میری بری نظر سدرا پر پڑی تھی اور میں اس کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑ جاتا۔ جہاں پورا گاؤں ہی سدرا کا دشمن ہوا بیٹھا تھا، وہیں میں سدرا کے حسن کے چرچے سن کر گھائل ہو گیا تھا۔ مجھے ہر حالت میں سدرا چاہیے تھی، پھر جو بھی ہو جاتا میں سب دیکھ لیتا۔ لیکن پھر اچانک سے میرے سب ارادے ادھورے رہ گئے اور ناپاک عزائم ناکام ہو گئے۔ سب گاؤں والوں کی بولتیاں بند ہو گئیں کیونکہ وہ لڑکی جسے مل کر سب کافر ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے وہ مر گئی۔ اس کی موت اتنی اچانک تھی کہ اس کی مخالفت کرنے والے بھی شاکڈ رہ گئے تھے اور میری تو خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ سدرا کے جنازے میں میرے ابا نے شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ ایک مرتد عورت کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اور جب ابا شریک نہ ہوئے تو گاؤں والوں نے بھی شریک ہونے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر بھی سنا تھا کہ سدرا کے جنازے میں لوگوں کا جم غفیر امڑ آیا تھا۔ جس مولوی کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہوئے سدرا نے اسلام قبول کیا تھا وہ ملک کا سب سے بڑا مولوی تھا، اور اسی نے سدرا کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ میرے ابا اپنے غرور اور عبادت سے گردن اکڑائے بیٹھے رہے تھے۔ سدرا چلی گئی اور گاؤں میں اس کی باتیں ہونے لگی۔ میں خود سدرا میں اٹکا ہوا تھا اور پھر میں نے وہ فیصلہ لیا جو دل گردے والا ہی لے سکتا تھا۔ میں اگلے روز رات 12 بجے کے بعد ٹارچ لے کر قبرستان روانہ ہو گیا۔ جہاں سدرا کو دفنایا گیا تھا وہ چودھری صاحب کا آبائی قبرستان تھا۔ میرے ارادے بہت ناپاک تھے اور دل کانپ بھی رہا تھا کیونکہ میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن سدرا کے حسن کا نشہ ہی اس قدر تھا کہ میں اس سے ہر صورت اپنی ہوس کی پیاس بجھانا چاہتا تھا، چاہے مردہ جسم سے ہی کیوں نہیں۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں سدرا کی قبر کھودنی شروع کی اور آخر کچھ دیر کی سخت محنت کے بعد میں سدرا کی قبر کھودنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن سدرا کا جسم پانے کی خواہش نے میری ساری تھکن اتار دی تھی۔ میرے اندر تجسس اور ہوس ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ تجسس جاننا چاہتا تھا کہ وہ لوگ جن پر مذہبی رہنما کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا تھا، اور ہوس یہ کہتی تھی کہ سدرا کو جلدی سے نوچ کھاؤں۔ میں نے جیسے ہی قبر کا تختہ ہٹایا تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ سدرا سامنے یوں سفید کفن میں لپٹی پڑی تھی جیسے وہ زندہ ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو۔ اس کی نظروں سے میری روح کانپ کر رہ گئی تھی، اور جو خوشبو اس کی قبر سے اٹھ رہی تھی وہ میرے حواس منجمد کر رہی تھی۔ میرے اندر خوف کی لہر اٹھی تھی اور میں نے الٹے قدموں بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے پیر میرا ساتھ دینے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں گرتا پڑتا قبرستان سے باہر نکلا اور سڑک پر آ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھا۔ میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں رونے لگا تھا اور پھر اماں میرے سرہانے بیٹھی کوئی صورت پڑ رہی تھی اور مجھے سکون آ رہا تھا۔ میں کسی کو بتا نہیں پا رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا تھا۔ میرا دل عجیب سی کیفیت میں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا تھا خدا نے اسے کیسے اپنا لیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، زمین والوں کے ٹھکرائے ہوئے اکثر آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ میرے دل پر جیسے گرد جمی ہوئی تھی جو کل رات معجزہ دیکھنے کے بعد ہٹ چکی تھی، اور میرا باغی دل خدا کو مان چکا تھا۔ خدا وہ تھا جس کی جھلک میں نے دیکھی تھی، تو وہ کون سا خدا تھا جس سے ابا ہمیں ڈراتے تھے؟ ابا جیسے لوگوں کی وجہ سے مجھ جیسے کتنے ہی نوجوان مذہب سے دور ہوتے جاتے تھے۔ میری آنکھیں کھل چکی تھیں اور میں نے رب کی طرف لوٹ جانے کی کوشش کرنی شروع کر دی تھی۔ میں نے سکون پانے کی کوشش شروع کر دی جو رب اور ماں کے پاس مجھے میسر تھی۔ میں نے رب کی محبت حاصل کرنے کی جستجو شروع کر دی تھی، اور اس جستجو میں ایک دعا میں رب سے کرتا تھا کہ میں اگر رب کا راستہ پا لوں تو کبھی ابا اور دادا جیسا مغرور نہ ہو جاؤں۔ میں نے رو رو کر رب سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی تھی اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔